أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم لوگوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے بہت بھرا یہ درد رہا کہ خاص طور سے جو زلزلے آئے جس کی وجہ سے اچھی خاصی تباہیاں ہوئی، اور پھر اب بھی جو ملبے میں پھنسے ہیں، جو نکالے جا رہے ہیں، اب بھی ان کے اندر بعض زندے بھی نکل رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ آخر جو زندے نکل رہے ہیں ان کے اوپر 2 دنوں سے، 3 دنوں سے، 4 دنوں سے کیا گزر رہا ہوگا، چونکہ سانس بھی چل رہی ہے۔ اس موقع پر ذرا سوچے، تصور کریں۔ ہر مصیبت کو اگر اپنے اوپر لیں تو ان مصیبتوں کا سمجھنا، آفتوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے بارے میں انسان ڈرنے لگتا ہے، اور حقیقت میں یہ سب چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اوپر لے کر ان ساری چیزوں کو سوچے سمجھے تو اس کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں یوں ہی نہیں آ جاتی۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اتنا بڑا نظام ہے جس میں سینکڑوں عمارتیں زلزلے کی زد میں آ جائیں، ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جائے، اور کیا کیا حالات پیش آئے۔ یہ سب در حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے، اور جن کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی در حقیقت اللہ کی مصلحت ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا ہم سبوں کے دلوں میں درد بھی، غم بھی، اور عبرت بھی ہونی چاہیے۔ درد غم کے ساتھ ساتھ عبرت بھی، گویا کہ اگر یہ حالات ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کرتے، ہمارے اوپر یہ بیتتے تو کیا ہوتے۔ آخر ایسے موقع پر جو لوگ اس قسم کی آفت اور زلزلے کی زد میں آئے، ان کے لیے جہاں دعائیں کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عفو و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور جو بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی عفو و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جتنا بھی ہو سکے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، ان کے درد غم کو سمجھیں۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ بھی اپنے طور پر جس طریقے سے بھی اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد بھی کریں۔ یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اوپر بھی، پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ساری انسانیت کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا فیصلہ فرمائے۔ مستقل دعائیں کریں۔ اور یہ زلزلہ آتا کیوں ہے؟ حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سائنسداں جو بھی کہتے ہو اس سے لینا دینا نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے قرآن اور حدیث یہ آئیڈیل نمونہ ہے۔ لہذا خود قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے قوم شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا، جس زلزلے میں جو میں نے بھی آیت پڑھی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے آ پکڑا، وہ سب اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہے۔ زلزلہ آیا، ایسے ہی ہوا، صبح کے 4 بجے سارے ہی سو رہے، سب ختم۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی حکمت بس ہے۔ لیکن اب ہمیں چاہیے خاص طور سے کہ اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجتا کیوں ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث شریف میں آیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ کیا ہم میں نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، جب کہ تم میں خباثت زیادہ ہو، گندگی زیادہ ہو، برائی زیادہ، تو نیک لوگ بھی اگر موجود ہوں گے، نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، گناہوں سے برائیوں سے بچنے والے بھی ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پکڑاتا ہے، اس میں سبھی جاتے ہیں۔ پھر وہ کل قیامت میں اٹھیں گے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام پہ جو زلزلہ آیا،
اللہ نے قرآن میں فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول کو مکمل طور پر کرو اور ذرا بھی ناپ تول میں کمی مت کرو، چونکہ اس قوم کی خاص طور سے عادت تھی ناپ تول میں کمی کرنے، ڈنڈی مارنے کی، اس کی وجہ سے دیکھو اللہ نے کیا کیا، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کہا کیا آپ کی نماز ہمیں حکم دیتی ہے اس بات کا جس چیز سے کہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو، جو بھی ہم چاہیں جیسا چاہے کریں، ہمارا مال ہماری مرضی۔ جھٹلایا، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر زلزلہ بھیج دیا، وہ سارے ختم۔ غور کریں یہ برائی آج ہم میں موجود ہے کہ نہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی کہ جن میں حقوق تلفی، دوسروں کے حق تلفی ہو، دوسروں کے حق کو مارنا ہو، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ آج ہم لوگ کا بھی مزاج یہی بن گیا ہے، جو حاصل ہو ہمیں حاصل ہو، دوسرے کو نہ ملے، جو حق حاصل ہو وہ ہمیں حاصل ہو، چاہے ہم دوسروں کی ڈنڈی مار لیں، دوسرے کے حق کو دبا لیں، دوسروں کی حق تلفی کر لیں۔ آج تقریباً ایک عام سا مزاج ہوا، خود غرضی بے انتہا، بس جو فائدہ اپنا فائدہ، اپنی زمین کا فائدہ، اپنے مکان کا فائدہ، اپنے گھر کا فائدہ، اپنی دکان کا فائدہ، اپنے بچوں کا فائدہ، اپنی ذات کا فائدہ، چاہے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی حق تلفی کرنی پڑے، اس کو بھی ہم لوگ کرنے کے لیے تیار، خوب ہو رہا ہے آج، تو ہم لوگ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھایا جائے گا، علم دین کو اٹھایا جائے گا اور زلزلے کثرت سے ہو، خوب زلزلے ہو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ زلزلے خوب ہوں، پھر ان زلزلوں میں بڑی بڑی تباہیاں ہوں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آخر وہ زلزلے آتے کیوں۔ ابھی اس تفصیل کو بتلاؤں اس سے پہلے میں یہ بتلاؤں کہ جب زلزلے آئے تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایسے موقع پر جب زلزلہ آئے تو وہاں کے سارے لوگ اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں، ان کے حق میں یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے۔ پتا چلا جب زلزلہ آئے اللہ کی طرف کیا ہو، رجوع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ زلزلہ آیا، آپ نے زمین کو مارا، فرمایا کیا تیرے اوپر میں انصاف نہیں کر رہا؟ بس اتنا کہنا تھا، اللہ نے زلزلے کو روک دیا، گویا کہ عدل و انصاف مکمل طور پر میں کر رہا ہوں، پھر کیوں ہل رہی ہے، پھر زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ بس اللہ نے زلزلے کو روک دیا۔ اسی طریقے سے زلزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا، تو آپ نے پھر کیا، نماز کی طرف، اللہ کی طرف رجوع، نماز کی طرف۔ لہٰذا جب ایسے موقع آئے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر آدمی نماز کی طرف رجوع، نماز پڑھے اور اس طریقے سے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معافی چاہے، خوب سے خوب تر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرے۔ خاص طور سے کیا ہے، ہمارے ذمہ کسی کے حقوق ہے، ان سارے حقوق کو ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی، زیادہ سے زیادہ مغفرت۔ ترمذی شریف میں لمبی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة الشر وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلا وخصفا ومسخا وقذفا وآيات تتبايع كنظام بال قطع سلكه فتتبايع بعضه بعضا۔ یہاں تک ترمذی شریف کی پوری لمبی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں بیان فرمائی، وضاحت کا ٹائم نہیں، اس کا صرف میں مختصر خلاصہ پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ لیا جائے
مال غنیمت جو ہوتا ہے اس میں سب کا حق ہوتا ہے، لیکن کوئی اپنا مال سمجھ لے، خود دبا لے، اپنے پاس رکھ لے اور دوسروں کو نہ دے، حالانکہ اس میں سب کا حق ہے۔ فرمایا والامانۃ مغنما، اور امانت دبا لی جائے، کوئی امانت رکھے دبا لے، چوری ہو گئی، امانت کسی نے رکھ دی اور اس میں خود بد کرنا شروع کر دیا۔ آج امانت میں خیانت کس قدر ہے خوب جانتے ہیں، کس قدر امانت میں خیانت۔ ہمارے پاس مسجد کے، مدرسے کے، قوم کے فنڈ کے پیسے ہیں، اب اسے ہم اپنی صحت میں استعمال کریں، اسے دبا دیا، وہ ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے کریں، یہ امانت میں خیانت۔ فرمایا والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے یا زکوٰۃ دینے میں کمی کی جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، ٹیکس سمجھا جائے کہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، مال تو ہمارا اپنا ہے، کمایا ہوا مال ہے، آخر اس مال کو کیوں لیا جا رہا ہے، اس کو ٹیکس سمجھا جائے۔ ان کا علم تو حاصل کیا جائے لیکن مقصد دنیا میں ہماری شہرت ہو، میں بڑا عالم ہو، بڑا مولانا صاحب، یہ ہو وہ ہو، اپنی شہرت ہو کہ دین کا علم حاصل کیا جائے دنیا کے مقصد۔ فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، شوہر اپنی بیوی کی فرما برداری کرے، بیوی جو کہے اس کی بات، یہ لا دو وہ لا دو، ناجائز چیز اس کو لیا وہ لیا وہ لیا، جو بھی کہے سب بس بیوی کی اطاعت کرنے لگے۔ فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، بیوی کی تو بات مانے، ساری بات مانے، بیوی کا غلام بن کر رہے، لیکن ماں کی پوری نافرمانی کرے، بیوی کی خاطر ماں کی بات کی طرف بھی توجہ نہ دے، ماں سے منہ در منہ چلائے، ماں کو تکلیف دے، تو بیوی کی فرما برداری کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے۔ فرمایا وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کرے، دوست کو قریب کیا جائے، اور باپ کو دھکا دیا جائے، باپ کو دور کیا جائے، دوستوں کی مجلس لگائی جا رہی، دوستوں میں بیٹھا جا رہا ہے، دوستوں کو خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن باپ کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے، باپ کے اوپر روپے خرچ کرنا بھی اپنے لیے بڑا بھاری بن رہا ہے، باپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، دوستوں پر لٹانے میں اور پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں، دوستوں پر خرچ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ فرمایا آگے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، مسجدوں میں شور و غل، ذرا سی بات ہوئی مزاج خلاف ہوا، چلانا شروع کر دیا، مسجد میں کہا رہا کہ مسجد میں شور مت کرو، مسجد میں شور غل ہونے لگے، اور قبیلے کا سردار، پوری قوم کا سردار، ان میں جو فاسق و فاجر و گنہگار ہو وہ بنے، اور وہ قوم کا لیڈر جو سب سے گھٹیا ترین آدمی ہو وہ قوم کا لیڈر بنے، اور کسی آدمی کی عزت کی جائے اس کے شر کے خوف سے، اس کی عزت اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر عزت نہیں میں کروں گا تو مجھے تکلیف پہنچا دے، کہ مجھے گالی دے، پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے، میری عزت اتار دے، کیا سے کیا بولتے۔ بعض دفعہ آدمی کسی کے خوف ڈر کی وجہ سے اس کی کیا کرتا ہے عزت کرتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بولتا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں۔ وَظَهَرَتِ الْقَيَّانُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والی عورتیں اور گانا بجانا خوب ہونے لگی، دیکھ لو گانے بجانے والی عورتیں ہر ایک کے جیب میں موجود، کٹ سے موبائل، کیا پہلے تو موبائل نہیں تھا، ٹی وی ہوئی یا پھر سامنے تھیٹر وغیرہ میں، اب تو ہر ایک کے پاس، یہاں تک کہ مسجد میں بھی اب گانے بجنے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلے تو مسجد کے پاس میں گانا بجا دیا جاتا، اس کو اتنا بڑا مجرم سمجھا جاتا، پوچھو مت، اب تو مسجد میں ایسے رنگ ٹون لگا رکھے، مسجد میں گانے بجے، رنگ ٹون لگانا سمپل لگاؤ، اس میں گانے بجانے والا دھن نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو، اس سے بچو۔ گانے بجانے میں میں نے گزشتہ ہفتہ بڑی تفصیل سے باتیں کی، انشاءاللہ اور آئندہ ہفتے اس کے بارے میں اور بتائیں گے۔ گانے بجانے والی عورتیں اور گانا بجانا خوب ظاہر ہو جائے، اور شراب دھڑلے سے پی جائے، دیکھو آج شراب کس قدر پی جا رہی ہے، دھڑلے سے شراب خوب عام ہو، شراب کی خرید و فروخت ہو، شراب خوب شراب عام ہو، اور اس امت کے لوگ پچھلوں کو لان تان کریں، اس امت کے لوگ پچھلوں کو کیا کریں لان تان کریں۔ آج یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اس امت کے لوگ یا آخر کے لوگ بعد کے لوگ پچھلوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کو مشائخ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان میں کیڑے نکالتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہے استنجا کیسے لینا وہ شریعت کے مطابق استنجا لینے کا نہیں پتا، لیکن دیکھو کیا ہے اپنے بڑوں پر کیا لان تان شروع کر دی، تنقیدیں شروع کر دی، حال ہو چکا ہے۔
اتنی ساری علامتیں، 12 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، جب یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں، اب دیکھ لو یہ ساری چیزیں آج ظاہر ہے کہ دیکھ لو، خود دیکھ لو ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں اس وقت سرخ ہوا کا انتظار کرنا کہ لال ہوا چلے، سرخ ہوا چلے، سرخ آندھی چلے، اور زلزلہ کا انتظار کرنا، اور زمین دھس جائے، زمین میں دراڑے آ جائے، زمین پھٹ جائے، یا شکلیں مسخ ہو جائیں، شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے، مسخ کر دے، بد شکل بنا دے، کسی اور شکل میں اللہ، اور زمین دھسنے لگے، اور لگاتار اس طریقے سے یہ ساری علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی، جیسے کہ موتی کی لڑی جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو ایک ایک موتی وہ گرنے لگتی ہے، ٹوٹ جائے۔ اس طریقے سے انتظار کرنا کہ یہ سب نشانیاں ظاہر ہونے لگے گی۔ اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ لہذا آج دیکھ لیں آج ہم لوگ کی بھی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے محترم آج وقت ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے، عبرت کی چیز ہے، اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں اور ان سارے گناہوں سے توبہ کریں، سارے گناہوں سے توبہ سب سے، اور اللہ سے معافی مانگیں، جس قدر ہو سکے استغفار کریں، جس قدر ہو سکے۔ بس ایک بات میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، بس ایک وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں فرمایا کہ کفار مشرکین مکہ جو تھے وہ باضابطہ اللہ سے عذاب کو مانگا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے کہتے تھے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یا اللہ اگر یہ حق ہے، پیغمبر آپ کی طرف سے قرآن حق ہے، تو آپ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجیے، یا آپ ہمارے اوپر دردناک عذاب کے لیے آئیے۔ کئی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ دعا مانگ رہی ہے، دعا خود قرآن میں ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر بھی اللہ نے ان کو کیوں عذاب دیا؟ دو وجہ سے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ آپ موجود ہیں، اللہ نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین۔ اسی طریقے سے آپ آج تو موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات موجود ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری آپ کی تعلیمات کو ہم کیا کریں؟ عام کریں، خوب عام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تعلیمات کو خوب عام کریں۔ دوسری بات بیان فرمائی، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، یہ لوگ استغفار کرتے، مشرکین تھے، کفار تھے، پھر بھی وہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اگرچہ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن کہتے تھے غفرانک غفرانک، کہ اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی مانگنے کی بنا پر ان کو عذاب سے بچایا، ان پر کیا ہے آسمانی عذاب نہیں بھیجا، تو آج الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کسی طرح سے بھی صحیح مسلمان ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اگر آج ہم کیا کثرت سے استغفار کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، گناہوں پر معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو کیا کرے گا؟ دنیا میں بھی اپنی پکڑ سے بچائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بچائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو اللہ اپنی پکڑ سے بچائے اور ساری انسانیت کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔